دوستوں، محبت انسان کو جوڑنے کا کام کرتی ہے، مگر جب نظریے، سوچ اور عمل میں انسان کے رویے میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے یا فرق نظر آتا ہے، تب وہاں ہر طرح کے رشتے میں کشیدگی واقع ہونے لگتی ہے۔ اس کا اثر اپنے اور پرائے سبھی رشتوں پر پڑتا ہے، اور شادی شدہ زندگی میں بھی عام رشتوں کی طرح جہاں دو انسانوں کے درمیان محبت ہوتی ہے، وہاں اس بات کے بھی پورے امکان رہتے ہیں کہ رشتے میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ اس لیے یہ رشتہ اگر اس کی زد میں آ جائے تو انسانی رشتوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچ جاتا ہے، کیونکہ نکاح محض دو لوگوں کو ہی رشتے میں نہیں جوڑتا، بلکہ دو خاندان اور اس سے جڑے ہوئے تمام رشتے ناتے بھی اس کے سبب سے آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ شادی شدہ زندگی میں بھی اختلاف کی بنیاد میں اکثر غلط فہمیاں ہی اپنا اثر دکھاتی ہے، اور چھوٹی سی بات سے شروع ہو کر آپس کا جھگڑا گھر میں کشیدگی، کھنچاؤ کا ایسا ماحول بنا دیتا ہے جس کے نتیجے میں گھر کا سکون تباہ اور برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر وقت رہتے معاملے کو سنبھالا نہ جائے تو نوبت الغاؤ اور طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ طلاق سے صرف دو لوگوں کی نہیں بلکہ کئی انسانوں کی آپس کے رشتے کی محبت ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اول تو رب نے انسان کو ایسے حالات سے بچانے کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں انسانیت کا یہ پیغام ہمیں دیا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ نے فرمایا، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو بھی ممکن ہے کہ اگر تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ ان میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔ پھر بھی اگر کسی وجہ سے حالات بن جائے تو سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں اللہ نے رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اللہ نے فرمایا، اور اگر تمہیں میاں بیوی میں انبن سے تعلق بگڑ جانے کا خطرہ ہو تو ایک منصف یعنی انصاف سے فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلح کرا دینا چاہیں گے تو اللہ ان کے بیچ ملاپ کرا دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار ہے۔ ضروری بات یہی ہے کہ اختلاف ہو جانے کی حالت کو ہمارے رب نے بھی قرآن میں ذکر کیا ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ آپس کے من مٹاؤ، جھگڑے کو مٹانے کے لیے دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ انسان میں کوئی بات بری لگے تو اس کی اچھائی کی طرف بھی توجہ کی جائے، تو ممکن ہے کہ ایک بات بری لگے تو بہت سی باتیں اچھی بھی لگے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر صلح کو ترجیح دی جائے تب رب بھی انسانی رشتے کو قائم رکھنے کے لیے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور آپس میں موافقت پیدا کر دیتا ہے۔ آئیے قرآن سے انسانیت کے سبق کو ہم جانیں، سمجھیں اور اپنے عمل سے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام۔